بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوپیڈیا چینل کے پیارے دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ یعنی جمعے کا دن ہوگا اور جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج کے وظیفے کا تعلق رزق کی فراوانی کے ساتھ ہے۔ تنگ دستی کو، غربت کو، فقر و فاقہ کو دور کرنے والا عمل ہے۔ آج کے عمل سے آپ لوگوں کو بے انتہا فوائد حاصل ہوں گے۔ ان میں سے چند فائدے یہ ہیں۔ دوستو، آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا دسترخوان بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ آپ کے مال میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ پورے محلے میں بھی تقسیم کرتے رہیں، اور پورے محلے میں جتنے غریب لوگ ہیں سب کو اللہ کے نام پہ کھلاتے رہیں، تب بھی آپ کے گھر سے مال ختم نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو عمل کا پورا طریقہ اور اس کو کرنے کا وقت، یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور غور سے سنیں، اور اس میں جو بھی عمل بتایا جائے اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام فوائد حاصل ہوں گے۔ پیارے دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ رازق اور رزاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو کھلانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، بزرگ یہ فرماتے ہیں، اگر انسان نے اپنے اندر توکل والی صفت کو پیدا کرنا ہے تو وہ پرندوں کی زندگیوں پر غور کیا کرے۔ ہر پرندہ صبح کے وقت جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، پرندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھونسلے سے، اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اور شام کے وقت جتنے بھی پرندے گھروں کو لوٹتے ہیں ہر ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان پرندوں میں سے نہ ہی کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، نہ کسی کی شاپ ہے، نہ کوئی پرندہ ملازمت کرتا ہے، نہ کسی کے پاس دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کو رازق سمجھتے ہوئے یہ پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، شام کو خالی نہیں لوٹتے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ صبح کے وقت جب بھی اپنے گھر سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق، اپنا خالق اور اپنا مالک سمجھ کر نکلیں۔ سارا دن محنت کریں، کام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس اچھی سوچ کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے کام میں، ہماری محنت میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اور حد الوسع کوشش کریں دوستو، زندگی کے آخری سانس تک ہم یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی اپنا دامن اور اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے نہ پھیلائیں۔ اپنی غربت کو، اپنی مفلسی کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مفلس ہوا اور اس نے اپنا افلاس لوگوں کے سامنے رکھا، یعنی لوگوں کی جیب پر نظر رکھی، ان پر اعتماد کیا، سو اس کا افلاس کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص مفلس ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اسے دفع کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو رزق عطا فرما دیں گے اور رزق میں وسعت پیدا فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد اور نصرت مانگنی چاہیے،
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے افلاس کو، اپنی غربت کو، اپنے حالات کو دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تمام مسائل کو حل فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تمام غموں سے نجات عطا فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کا وقت ہے جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد، یعنی جمعے کا دن ہوگا اور جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو، طریقہ یہ ہے، آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رو منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہت ہی افضل بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں اور 111 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی ان ناموں کے مجموعے کو 1 شمار کرنا ہے۔ دوستو، تسبیح کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ یا غنی، یا مغنی، یا وہاب، یا رزاق، اس طرح سے 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ یا غنی، یا مغنی، یا وہاب، یا رزاق۔ دوستو، اس طریقے سے آپ نے 111 مرتبہ اس کی تسبیح مکمل کرنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی پرمسرت ہو جائے گی، آپ خوشحال ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور بے شمار قسم کے وظائف اور اذکار کو سن کر اپنی مرادوں کو پورا کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔